آیات بینات میں اللہ جل جلالہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کا دنیا میں آنے کا ایک مقصد ذکر فرمایا۔ کتاباً انزلنا، اور ساتھ ساتھ اس قرآن کریم جو ہدایت نامہ ہے اس کے نزول کا مقصد ذکر فرمایا۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی اور قرآن کریم کے نزول کا مقصد بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کیوں بھیجا اور اللہ نے قرآن کریم کو کیوں اتارا؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اے پیارے نبی آپ کو ہم نے اس لیے بھیجا، اے پیارے حبیب اس قرآن کریم کو ہم نے اس لیے اتارا تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی کی طرف لے کر آئیں، تاکہ دنیا کے کفر سے، دنیا کی ضلالت اور گمراہی سے اور دنیا کی تنگی سے آپ نکالیں لوگوں کو، اور اسلام کی رہنمائی، اسلام کے ضابطۂ حیات اور اسلام کی زندگی کی طرف آپ لے کر آئیں، مگر بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، یہ اللہ کا حکم ہے، إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور یہ اس اللہ کا راستہ ہے جو غلبے والا ہے، اختیار اور اقتدار والا ہے، قوت اور طاقت والا ہے، الحمید، کوئی اس کی تعریف نہ کرے تب بھی وہ تعریفوں والا ہے، اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ وہ اللہ ہے جس اللہ کے راستے کی طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعوت دے رہے، اور جس راستے کو سمجھانے کے لیے اللہ نے قرآن کریم اتارا، وہ اللہ جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت اسی کی ہے، آسمانوں میں بھی اسی کا اختیار اور اقتدار ہے، زمینوں میں بھی اسی کا اختیار اور اقتدار ہے، زمینوں کا مالک بھی وہی ہے، زمینوں میں رہنے والے انسانوں کا مالک بھی وہی ہے، ساری مخلوقات کا مالک بھی وہی ہے، اختیار اور حکم بھی اسی کا چلے گا۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، جو نہیں مانیں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے، جو نہیں اللہ کے پیغام کو مانیں گے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کو نہیں مانیں گے ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ کون نہیں مانتے؟ نمبر 1، الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، کون نہیں مانتے؟ فرمایا جو ہمیشہ دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے، بس میری دنیا بن جائے، بس میں یہاں ٹھیک ہو جاؤں، بس میرا کاروبار اچھا ہو جائے، بس میرے بیٹوں کی زندگی اچھی ہو جائے، بس مجھے اچھا مکان مل جائے، ہر چیز میں اپنی دنیا بنانے کے چکر میں لگا ہوا ہے، اور اس دنیا کو بنانے میں حلال نہیں دیکھتا، حرام کی تمیز نہیں کرتا، اس دنیا کے بنانے میں اخلاقی اقدار اور اخلاقی قدروں کو پامال کر دیتا ہے، اس دنیا کے بنانے میں اڑوس پڑوس کا خیال بھی نہیں رکھتا، اپنے آپ کو سنوارنے کی، اپنے آپ کو بنانے کی، اپنے بچوں کو بنانے کی اسے دھن سوار ہے، پیسہ کمانے کی اسے دھن سوار ہے، دن بھی اسی میں لگنا، رات بھی اسی میں لگنا، فرائض بھی چھوڑ رہا، واجبات بھی چھوڑ رہا، حرام کا ارتکاب بھی کر رہا، ماں باپ کے حقوق بھی چھوڑ رہا، بیوی کے تعلقات بھی چھوڑ رہا، اڑوس پڑوس کے حقوق بھی چھوڑ رہا، ہر وقت اسی میں لگا ہوا ہے۔ یہ کون ہے جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کریم لے کر آئے، یہ 1400 سال پہلے اترا، مگر یہ قیامت تک کے لیے رہنما ہے، یہ آج کے لیے بھی رہنما ہے، یہ آج میرے اور آپ کے دلوں کو یہ آیت جھنجھوڑ رہی ہے، اور میں اور آپ احتساب کریں کہ کہیں ہمارا
शुमार ऐसों में तो नहीं है। यस्तहिब्बून अलहयात दुनिया अलल आखिरा, दुनिया की जिंदगी को आखिरत पर तरजीह दे रहे हो। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो जिंदगी समझाई है उसमें दुनिया मना नहीं है। कारोबार अच्छे से अच्छा करो, अपना घर बेहतरीन बनाने से नहीं रोका गया, अपना लिबास अच्छे से अच्छा पहनने से नहीं रोका गया, अपने आप को दुनिया में बेहतर करने से नहीं रोका गया, दुनिया के अंदर आला तालीम हासिल करने से नहीं मना किया गया, दुनिया की टेक्नोलॉजी और दीगर अशिया के अंदर तरक्की करने से नहीं मना किया गया, बल्कि इस्लाम इन सब चीज़ों की हौसला अफजाई करता है। मगर इस्लाम ये कहता है जहाँ तकाबुल आ जाए, ये दुनिया है ये आखिरत है, दोनों का जहाँ टकराव आ जाए वहाँ दुनिया को छोड़ देना, आखिरत को ले लेना, बस इतनी सी बात। इस्लाम खुशी से नहीं रोकता, शादी है नहीं खुशी से रोकता, खुशी का इजहार करो, अल्लाह ने माल दिया अच्छा पहनो नहीं रोकता, मगर एक अच्छा पहनना इसलिए है कि अल्लाह ने माल दिया, अल्लाह की नेमत का असर मेरे जिस्म पर हो, अच्छी बात। एक पहनना इसलिए है कि लोगों को मैं बतला सकूं कि मुझे अल्लाह ने माल दिया है, ताकि लोगों में मैं नराला लगूं, पता चले कि ये साहिब माल आदमी है। ये पहनना नाजायज, ये पहनना, लिबास एक ही है, नीयत से खराबी आ गई, चीज एक ही है, नीयत से खराबी आ गई। घर अच्छा बना रहा है, अल्लाह ने नेमत अता फरमाई है, अल्लाह ने माल दिया है इसलिए अच्छा घर बना रहा हूँ, अपने आराम और आसाइश के लिए बेहतरीन घर तामीर कर रहा, अच्छी सवारी ले रहा अपने आराम के लिए, आसाइश के लिए, चूँकि अल्लाह ने नेमत दी है, मैं अल्लाह के सामने उसकी नेमत का इजहार करना चाह रहा हूँ, अच्छी बात, ठीक। मगर इसलिए अच्छी गाड़ी ले रहा हूँ, इसलिए अच्छा मकान बना रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले, ताकि पूरी सोसाइटी में पता चले इस जैसा मालदार कोई नहीं है। अब ये मकान जो बना है फासिद नीयत से बना। इस्लाम ये तालीम देता है, ये जहां अल्लाह खुश हो रहा उसको ले लो, और जहां अल्लाह नाराज हो रहा उसे। ये है अल्लज़ीना यस्तहिब्बून अलहयात दुनिया अलल आखिरा, फरमाया उनके लिए दर्दनाक अजाब है, अल्लाह के फैसले को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, जो दुनिया की जिंदगी को आखिरत पर तरजीह देते हैं। नंबर 2, वयसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि। अब जब ये दुनिया पर चल रहा है तो उस दुनिया पर चलने के लिए इसको 2-4 और भी चाहिए, इसलिए कि अगर सारा का सारा एक दीनी माहौल है, उस दीनी माहौल के अंदर ये गंदा जरासीम पनप नहीं सकता, ये अपने आसपास चंद और जोड़ने की कोशिश करता है, इस्लाम के मुताल्लिक, दीन के मुताल्लिक दूसरों के जहनों में वसवसा डालता है, ख्याल डालता है। वो कहते हैं एक आदमी किसी इलाके के अंदर किसी जगह पर उसकी किसी ने नाक काट दी, वो किसी जगह पर आके बैठ गया और जनाब वो उसने दावा कर दिया कि मुझे अल्लाह नजर आता है। अच्छा भाई तुझे कैसे अल्लाह नजर आता है, मुझे भी दिखाओ। उसने कहा इसके लिए तो नाक कटानी पड़ती है, नाक सामने हाइल है इसलिए नहीं नजर आएगा तुम्हें। तो कोई मजनून पागल था, उसने कहा ठीक है, उसने भी नाक कटवा दी। कहा अब दिखाओ। कहा नजर तो नहीं आता, मैं अकेला था, मैंने चाहा कि 2 हो जाए। अब दोनों ने मिलकर मेहनत करना शुरू कर दी, आओ भाई अल्लाह को देखते हैं, और अल्लाह को देखने के लिए नाक कटानी पड़ती है। करते कराते पूरी बस्ती नकट्टों की हो गई। तुम्हें अर्ज कर रहा हूँ, ये है यसुद्दून अन सबीलिल्लाहि व यबगूनहा इवजा। आज भी ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो इस्लाम से, मुसलमानों की बात कह रहा हूँ, काफिरों की बात नहीं कह रहा। अरे मुल साहब छोड़ो ना यार, तुम्हें पता नहीं है कौन से दौर में हम चल रहे हैं, तुम्हें पता नहीं है कौन से जमाने में चल रहे हैं, पुरानी बातें कर रहे हो। ये क्या है? ये है दीन के अंदर लोगों के जहनों में सवालात डालना। अरे मुल साहब शादी तो एक ही बार होती है, रोज रोज थोड़ा ही होती है। अपने साथ 2-4 मिला लिए, हाँ ये रोज रोज थोड़ा ही होता है भाई। इसमें अगर हम अपनी मर्जी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? इस तरह से करते कराते अपनी फिजा हमवार करता है, गुमराही की, जलालत की फिजा हमवार करता है। फरमाया वयबगूनहा इवजा, दीन के अंदर, दीनदारों के अंदर कजी तलाश करना शुरू कर देता है। उलाइका फी दलालिम बईद, ये खुली गुमराही में मुब्तला है,
یہ صاف اور کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ اس کے بعد جو آگے مضمون آ رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے رسول بنا کر بھیجا، اور ان کو بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ آپ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آئیں۔ اب میں جو بات عرض کرنے لگا ہوں، یہ بات آج کی اس تقریر کا، اس بیان کا مغز ہے، اس کو ذہن نشین کیجیے۔ کیا کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے بھیجا تھا اس لیے کہ آپ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آئیں۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور گزشتہ قوموں کے حالات سنا کر انہیں ڈرائیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا کس لیے؟ کہ تاکہ آپ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آئیں۔ شروع میں فرمایا اے نبی، ہم نے بھی آپ کو کتاب دی ہے اور آپ کو اس لیے بھیجا تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس لیے بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔ ایک اندھیرا کفر کا ہوتا ہے، کفر سے نکال کر اسلام کی طرف لانا۔ ایک اندھیرا شرک کا ہوتا ہے، شرک سے نکال کر توحید کی طرف لانا۔ ایک اندھیرا گمراہی اور ضلالت کا ہوتا ہے، گمراہی اور ضلالت سے نکال کر ہدایت کی طرف لانا۔ ایک اندھیرا شکوک اور شبہات کا ہوتا ہے، شکوک اور شبہات سے نکال کر یقین کی طرف لے کر آنا نور ہے۔ اور ایک اندھیرا گناہوں کا ہوتا ہے، گناہوں سے نکال کر فرما برداری اور اطاعت پر لا کر کھڑا کرنا، یہ نبیوں کا کام ہے۔ اور ایک اندھیرا اور ہوتا ہے جس کو مجھے آج بیان کرنا ہے کہ قوموں کو غلامی سے نکال کر آزادی میں لانا۔ قوموں کو بولو بھائی، غلامی سے نکال کر آزادی میں لانا، یہ بھی نبی کی بعثت کا مقصد ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جب کسریٰ کے دربار میں پہنچتے ہیں تو سوال ہوتا ہے کیسے آنا ہوا، کیوں آئے ہو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابی ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ دربار میں پہنچتے ہیں، شاہی دربار میں شاہی آداب بجا لائے بغیر جاتے ہیں۔ دربانوں نے کہا یہاں تو شاہی آداب بجا لانے پڑیں گے۔ کیا شاہی آداب ہیں بھائی؟ شاہی آداب یہ ہے کہ گھوڑا آپ کو باہر چھوڑنا پڑے گا، شاہی آداب یہ ہے کہ تلوار آپ کو باہر چھوڑنی پڑے گی، شاہی آداب یہ ہے کہ اندر جاتے ہوئے بادشاہ سلامت کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان میں سے ایک بات بھی تسلیم نہیں ہے۔ تو فرمایا پھر آپ بادشاہ سے ملاقات نہیں کر سکیں گے۔ تو فرمایا بلایا آپ نے ہے، میں خود نہیں آیا ہوں، بلایا آپ نے ہے مذاکرات کے لیے، میں نہیں آیا ہوں۔ تو دربانوں نے بادشاہ کو بتا دیا کہ بھائی وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ گھوڑا بھی لے کر آؤں گا، تلوار بھی ساتھ لے کر آؤں گا اور سجدہ بھی نہیں کروں گا۔ تو بادشاہ کو اپنے آداب و اصول چھوڑنے پڑے، کہا بلا لو۔ اس کو کہتے ہیں ایمان، اس کو کہتے ہیں اسلام کی طاقت، اس کو کہتے ہیں ایمان کی طاقت۔ اکیلا ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ایک نحیف کمزور جسم کے مالک، مگر ایمان کی طاقت، اندر ایمان بول رہا ہے۔ سیدھے جا کے دربار میں پہنچتے ہیں، کیوں آئے ہو؟ بادشاہ نے سوال کیا، تو جواب سنیے گا اور اس جواب کو سن کر اس آیت کے ساتھ تطبیق دیجئے گا، اور اس کے بعد ہم اپنے ملک کا احتساب کریں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب، اللہ ابتعثنا، ہم آئے نہیں، پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے بھیجا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی۔ یہ پہلے سے اعلان سن لو کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ اللہ ابتعثنا، کیوں بھیجا ہے؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى رب العباد، تاکہ ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں ڈال دیں، اس لیے آئے۔ لنخرج العباد من عبادت العباد الى رب العباد، تاکہ لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے ہم نکالیں۔ کوئی کس کا غلام بنا ہوا ہے؟ ذہنی کوئی غلام ہے، کوئی جسمانی غلام ہے، کوئی معاشی اعتبار سے غلام ہے، کوئی اقتصادی اعتبار سے غلام ہے،
تاکہ ان سب کو ان غلامیوں سے نکال کر اللہ کی غلامی میں ڈالے، اس لیے آیا۔ اور کیا ہے؟ اللہ ابتعث لنخرج العباد من عبادت العباد الى رب العباد۔ اور دوسرا جملہ سنیے گا، وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ۔ اس لیے ہم آئے ہیں تاکہ دنیا کے ظالمانہ نظام سے نکالیں اور اللہ کے عادلانہ نظام میں لے کر آئیں، تاکہ ساری انسانیت کو ہم دنیا کے ظالمانہ نظام سے نکالیں جو ظلم اور زیادتی کے نظام کائنات میں زندگی گزارنے کے بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ معاشی ہوں، چاہے معاشرتی ہوں، چاہے وہ سیاسی نظام ہوں، چاہے وہ مذہبی نظام ہوں، جتنے بھی یہ ظالمانہ نظام ہیں ان تمام کے تمام نظاموں سے نکالیں انسانیت کو اور اللہ کے ایک نظام اسلام کے نظام میں لے کر آئیں، یہ ہماری چاہت ہے۔ تیسرا جملہ سنیے گا، وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سِعَةِ الْآخِرَةِ۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ انسانوں کو دنیا کی تنگی سے ہم نکالیں اور آخرت کی وسعت میں ڈالیں۔ یہ تین جواب ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے فصیح بلیغ جواب ہیں۔ تو پھر ہم سوچیں، ہم نے بھی اپنا ملک پاکستان اس لیے ہی حاصل کیا، لاکھوں لوگوں کی قربانیاں اس لیے لگی، لاکھوں ماؤں بہنوں کی عزتیں لٹی تھیں، لاکھوں جوان ذبح ہوئے تھے، اور خون و خون دریاؤں کے پانیوں کے رنگ بدل گئے تھے۔ اور جب اعلان ہوا اور بر صغیر سے مسلمانوں کی ہجرت پاکستان کو ہونا شروع ہوئی، آج ہم تاریخ کہاں پڑھتے ہیں؟ آج میرے جوانوں کو تاریخ کہاں یاد ہے؟ آج میرے پیاروں کو تاریخ سے واسطہ کہاں ہے؟ آج میرے پیارے صرف 14 اگست کو جھنڈیاں موٹر سائیکل پر لگاتے ہیں، سلنسر اس کا پھاڑتے ہیں، روڈوں پر نکلتے ہیں، چہروں پر رنگ لگا دیتے ہیں، اور آزادی کے نعرے 2 4 6 لگا کر، ٹریفک کے قوانین پامال کر کے، اخلاق پامال کر کے، عزتیں پامال کر کے، معاشرے کو پامال کر کے، لوگوں کو تکلیف دے کر، راستے میں مسافر کو تکلیف دے کر، بیمار جو ایمبولینس میں جا رہا اسے تکلیف دے کر، اس کا راستہ روک کر خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے آزادی کا جشن منا لیا۔ کیا یہ کھلواڑا نہیں ہے اپنے آباء و اجداد کی زندگیوں کے ساتھ؟ کیا یہ کھیل تماشا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ نہ اسے نماز کا احساس، نہ اسے دین کا احساس، نہ اسے ماں باپ کا احساس، اور کبھی کبھی اس طرح سے بے تکی جب ٹریفک میں وہ نکلتا ہے اور ون ویلنگ جب کرتا ہے اور اس پر موت کا شکار ہوتا ہے تو پھر وہ شہید کہلاتا ہے۔ کیا بڑا ظلم ہے بھائی، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ مجھے یہ بتائیے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ماحول کی جو غلامی ہے اس غلامی میں ہم جکڑے ہوئے ہیں، رواج کی جو غلامی ہے اس غلامی میں ہم جکڑے ہوئے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی تنگی میں ہم جکڑے ہوئے ہیں۔ ارے ہم آزاد تو ہوئے مگر آزادی نہیں ہے۔ آزاد قومیں ایسی نہیں ہوا کرتی، آزاد قوموں کے عزائم بلند ہوا کرتے ہیں، آزاد قومیں روڈوں پر یوں نہیں ناچا کرتی بھائی، آزاد قومیں شراب نوشی کر کے جشن نہیں منایا کرتی بھائی، آزاد قومیں موسیقی اور موسیقی کے آلات کو رواج دے کر وہ آزادی نہیں منایا کرتی بھائی، آزاد قومیں ایسی نہیں ہوا کرتی۔ آؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی میں آپ کو بتاتا ہوں، مکہ فتح ہوتا ہے، پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاتحانہ مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ آج جشن ہے اس لیے کہ 13 سال مکی دور ہے، 8 سال مدنی زندگی ہو گئی۔ آج وہ لوگ جنہوں نے نکالا تھا اور جنہوں نے نکلنے پر مجبور کیا تھا اور جنہوں نے تہ و تیغ کیا تھا اور جنہوں نے ظلم اور زیادتیاں کی تھیں، آج سب کے سب محمد رسول اللہ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کے قبضے میں ہیں. آج اسلام کا سکہ آ گیا, آج اسلام کا راج آ گیا, آج اسلام کا اقتدار آ گیا. آج جس کو چاہیں تہ و تیغ کر دیں, جس کو چاہیں قتل کر دیں, جس کو چاہیں آزاد کر دیں, مگر قربان جاؤں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزادی پر. کہو صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. کروڑوں سلام ہو ان پر, کروڑوں درود ہو ان پر, کروڑوں سلامتیاں ہوں ان پر, جنہوں نے ہمیں کیا کیا سبق سکھائے, کیا کیا آداب بتائے, کیا کیا جشن بتائے ہمیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں فاتحانہ داخل ہو رہے اور اونٹنی پر آپ سوار ہیں. آپ کا سر مبارک تواضع سے جھکا ہوا, اور جھکا ہوا کہ اونٹنی کی کوہان کے ساتھ لگ رہا ہے, اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر کیا نعرہ آ رہا ہے, کیا جملہ آ رہا ہے, کیا نعرہ آپ کی زبان پر ہے. الحمدللہ وحدہ, ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو اکیلا ہے, ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو اکیلا ہے. وَنَصَرَ عَبْدَهُ, جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے. وَأَنْجَزَ وَعْدَهُ, جس نے اپنے وعدے کو آج پورا کر دیا, جس نے کہا تھا کہ تمہیں واپس اس ملک میں لاؤں گا, اس مکہ میں تمہیں واپس داخل کروں گا. إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ, جس پروردگار نے تجھ پر قرآن نازل کیا ہے وہ واپس تجھے مکہ لے کر آئے گا. جب آپ مکہ سے غمگین ہو کے نکل رہے تھے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی, تو آپ نے فرمایا ہاں ہاں آج اس رب نے وعدہ پورا کر دیا. اگلا جملہ سنیے گا, وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ, جس نے اکیلے لشکروں کو شکست. ہائے ہائے, یہ ہے آزادی. آزاد قومیں ایسی ہوتی, آزاد قومیں ایسی ہوا کرتی ہیں میرے پیارو, میرے دوستوں, آزاد قومیں ایسی ہوا کرتی ہیں. اپنا احتساب کیجئے گا. میں اپنے جوان دوستوں کو دعوت دیتا ہوں, میں اپنے جوان دوستوں کو دعوت فکر دیتا ہوں, وہ آزادی کو پڑھیں تو صحیح, تاریخ تو پڑھیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تو مطالعہ کرو بھائی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت کو تو پڑھو, اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کو تو دیکھو. یہ ملک کن قربانیوں سے آزاد ہوا تھا. بات میں یہ عرض کر رہا تھا, یہاں سے بات میں نے شروع کی تھی کہ جب اعلان ہو گیا کہ جناب اب مسلمان ہجرت کر کے پاکستان میں جائیں گے, اور جس ملک کو بنایا گیا تھا مقصد کیا تھا لا الہ الا اللہ, اس لا الہ الا اللہ کو لے کر جب مسلمان ہجرت کرنے لگے, راستے میں جب ٹرینوں پر سفر کرنے لگے, پوری ٹرینوں کو سکھوں نے آگ لگا دی. آپ سوچ نہیں سکتے. پاکستان کی حدود میں داخل ہونے کے بعد یہاں رہنے والے جو پہلے آ چکے وہ استقبال کے لیے اسٹیشنوں پر کھڑے ہیں, نعرے تکبیر بلند ہو رہے, اور پاکستان زندہ باد کے نعرے بلند ہو رہے. ٹرین آگے کھڑی ہوتی ہے, ٹرین سے کوئی آواز ہی نہیں آ رہی, آواز ہی نہیں آ رہی ہے, کوئی دروازہ ہی نہیں کھل رہا, کوئی باہر نہیں نکل رہا. جب مسلمانوں نے یہاں اسٹیشن پر موجود مسلمانوں نے جھانک کر دیکھا تو تمام کی تمام بوگیوں میں لاشیں پڑی. کہیں کہیں سسکیوں کی آواز آ رہی ہے, بچوں کی سسکیوں کی آواز آ رہی ہے. جب اس بوگی میں جھانک کر دیکھا تو بے شمار سینکڑوں بچے جن کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے. موت و حیات کی کشمکش میں, موت و حیات کی کشمکش میں. ایک عورت اپنا بیان لکھتی ہے کہ میرے باپ وہ بھی شہید ہو گئے, میرے 7 بھائی بھی شہید ہو گئے, اور میری ماں بھی شہید ہو گئی, اور میرے چچا اور میرے چچا کے 4 بیٹے بھی شہید ہو گئے. پھر جب درندے مجھے مارنے کے لیے آئے تو میرے پاس جو اوزار تھے میں نے ان کا کام تمام تو کیا, لیکن باقیوں نے آ کر میرے ہاتھ پیروں کو کاٹ دیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. باپوں کے سامنے عزتیں لوٹی گئی ہیں, بیٹیوں کی ماؤں کے سامنے عزتیں لوٹی گئی ہیں. وہ مورخ لکھتا ہے جب ہم نے اس عورت کو دیکھا اس کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے اور اس کی چھاتیاں کٹی ہوئی, اور وہ کہتی ہے یہ قربانیاں ہم نے دے دی ہے, ہمارے باپ بھی چلے گئے, ماں بھی چلی گئی, بھائی بھی چلے گئے, چچا بھی گئے, چچے زاد بھی گئے, سب بھی گئے, اپنا بھی یہ حال ہے. لمحات زندگی کے چند باقی رہ گئے, مگر جو ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان جا رہے ہیں انہیں سلام کہہ دینا, اور انہیں کہہ دینا چلو اللہ کا شکر ہے پاکستان تو بن گیا. یہ ہے حال, یہ ہے قربانی.
یہ ہے ماضی کی داستانیں، یہ ایک نہیں سینکڑوں داستانیں ہیں ایسی. کوئی تاریخ تو اٹھائے، کوئی پڑھے تو صحیح. کاش آج 14 اگست والے دن ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر اس کا انتظام ہوتا کہ ماضی کی تاریخ کوئی سناتا، کوئی اسکول کا، کوئی کالج کا پروفیسر کھڑے ہو کے ماضی کی تاریخ و داستان بیان کرتا. مگر اگر ماضی کی داستان ہم بیان کریں تو ہمارے جوانوں کے اندر حریت اور آزادی پیدا ہو جاتی ہے. وہ ہم پیدا نہیں کرنا چاہتے، وہ ہم پیدا نہیں کرنا چاہتے. اس لیے کہ آزادی اور حریت اگر پیدا ہو گئی ہے تو غیر مسلم اقوام کے لیے تو اور دیگر ممالک جن کے اشارے اور جن کی جناب بے شمار دخل اندازیاں ہوتی ہیں ہمارے ملک کے اندر، وہ نہ رہا. یہ حریت نہیں پیدا کر سکتے. ہم اس میں آزاد نہیں ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کھل کر بیان کریں، ہم اپنے صحابہ کی تاریخ کھل کے بیان کریں، ہم بتائیں کہ آزادی کیا چیز ہوتی ہے. بس ہم جشن آزادی والے دن 14 اگست کو ہمارے اسکولوں میں بھی وہاں کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں. سب بچے کل جھنڈیاں لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے جی. پھر ایک تقریب ہوگی، اس میں کوئی تلاوت ہو جائے گی، پھر کوئی نغمہ ملی نغمہ ہو جائے گا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ موسیقی چلے گی. اس کے بعد کچھ کھانا پینا ہوگا. بس آزادی ہو گئی. کاش کوئی اپنے آباء و اجداد کی تاریخ سے اپنی نئی نسل کو آگاہ کرتا، اپنی نئی نسل کو آگاہ کرتا. جب تک نئی نسل کو اپنے آباء و اجداد کی تاریخ آپ نہیں بتائیں گے، نئی نسل صحیح پروان نہیں چڑھے گی. اسے نہیں پتا چلے گا ہمارے آباء و اجداد کیا تھے، یہ ملک کیوں حاصل کیا گیا تھا. چلو آؤ بات طویل ہو جائے گی، آؤ یہ تو کم از کم کام کر لیں. اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ملک عطا کیا، اس پر شکر تو ادا کرے، اس سے محبت تو کرے بھائی، اس سے محبت. اپنے ہاتھوں تو نہ تباہ کریں بھائی. ارے غیر مسلموں سے کیا کھلا، اپنے ہاتھوں سے تو نہ سرکاری املاک کو تباہ کریں بھائی، اپنے ہاتھوں سے تو روڈوں کو نہ برباد کریں، اپنے ہاتھوں سے تو ملک کی جناب کارخانوں کو نہ برباد کریں. یہ کیا ظلم ہے؟ اگر کوئی ہڑتال کرنی ہے تو اپنی ملک کی املاک ہی تباہ کر رہے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو ہم نہ کریں. اپنے ملک کو ہم بنانے کی کوشش کریں. اپنے گھر سے بنانا شروع کرو بھائی. اپنے گھر کی، اپنے محلے کی گلی کو صاف رکھو، اپنے گھر کے سامنے کی گلی کو صاف رکھو، اپنے پڑوسی کو اپنی اذیتوں سے بچا لو، دائیں بائیں والے کو اپنی تکلیف سے بچا لو. یہی مقصد تھا نا آزادی کا، کہ سکون سے ہم زندگی بسر کریں. آج مسلمان سے کیوں خائف ہے؟ آج پڑوسی سے کیوں خائف ہے؟ یہ تو ہمیں کوئی نہیں روک رہا. اتنا تو نفاذ ہم کر سکتے ہیں اپنی زندگی پر، اور اپنے گھر میں اتنا نفاذ تو ہم اسلام کا کر سکتے ہیں. کیا ہم صبح اٹھ کر اپنے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اتنے گئے گزرے ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو اپنی زندگی میں بھی نہیں لا سکتے؟ کیا اس سے کس نے ہمیں روکا ہے؟ سچائی سے کون روک رہا ہے؟ امانت داری سے کون روک رہا ہے؟ صدق و وفا سے کون روک رہا ہے ہمیں؟ یہ تو ہم کر سکتے. تو آئیے ایک تو اللہ کا ہم شکر ادا کریں. اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایک نعمت عظمیٰ اس ملک کی شکل میں ہمیں عطا فرمائی. دیکھو نعمتوں کی قدر کرو گے، شکر کرو گے، اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا، اللہ ملک کو سدھارے گا. دوسری بات کہوں گا، کاش میرے دوستو اگر یہ بات جان لو، اللہ کے نبی اپنے وطن کے لیے کیا دعا کرتے تھے. کبھی کسی نے یہ دعا کی ہے؟ کبھی ہمارے 14 اگست کے پروگراموں میں، تقریبات میں یہی دعا ہو جاتی؟ آؤ تمہیں نبی کی دعا سکھاتا ہوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ ایک ریاست قائم ہو گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد منہا. اے اللہ مدینے کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے، ایسی محبت جیسے مکہ کی محبت ہمارے دل میں تھی، یا اس سے زیادہ محبت ڈال دے. اللہم صححھا، اے اللہ ہمارے مدینے کی فضا کو اچھا فرما دے. اے اللہ یہاں کی آب و ہوا کو اچھا کر دے. سوچو تو صحیح، اے اللہ اس کی آب و ہوا کو اچھا کر دے، اس کی فضا کو اچھا کر دے. اور کیا دعا فرمائی؟ اللہم بارک لنا فی مدنا وفی ساعنا. اے اللہ یہاں کی پیداوار میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ یہاں کی پیداوار میں، یہاں کے پیمانوں میں برکتیں عطا فرما. یہ محمد رسول اللہ اپنے وطن کے لیے دعا کر. ہم بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کو ہر شر سے، ہر فتنوں سے بچا. کیا خیال ہے؟ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ اجتماعی دعاؤں کو نہ دیکھا کرو، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے مانگا کرو، رو رو کے اللہ سے مانگا کرو، رو رو کر اللہ سے دعا مانگا کرو. یہ بھی مانگا کرو اور قدر کرو.
تو ایک بات تو عرض کی کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، دوسری بات میں نے عرض کی کہ دعائیں کی جائے، تیسری بات میں نے عرض کی کہ اپنی نئی نسل کو تاریخ کا مطالعہ ضرور کرایا جائے، ضرور پڑھایا جائے، تاکہ مقصد تو سمجھ سکیں کہ کس مقصد کے لیے اسلام یہ ملک بنایا گیا تھا، کس مقصد کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا، تاکہ اس تاریخ کو وہ سمجھ سکے۔ اور چوتھی بات میں نے یہ عرض کی ہے کہ بھائی کم از کم اپنی جان پر، اپنے گھر پر تو اسلام نافذ کرو۔ کون کون تیار ہے اس کے لیے بھائی؟ ہاں، اپنے جان سے شروع کرو، اپنے گھر سے شروع کرو۔ اور آخر میں اسی بات کو میں پھر دہراؤں گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیوں بھیجا تھا؟ اس لیے بھیجا تھا کہ تاکہ محمد رسول اللہ کو کیوں کتاب دی تھی؟ تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لے کر آئیں۔ تو 5 معنی میں نے بتائے ہیں اندھیروں کے، اور ایک معنی یہ بتایا تاکہ لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں ڈالیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں لوگوں کی غلامی سے آزاد کرے، اور اللہ اپنی غلامی میں اللہ پاک ہمیں لے کے آئے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں لائے، جس غلامی میں عزتیں ہی عزتیں ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا۔